अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अहमद राना व्यूज़ में आपको खुश आमदीद। एक कहावत आप लोगों ने सुनी होगी कि कोयलों की दलाली में मुंह काला। बिल्कुल ऐसा कि इंडिया और अगर इसराइल के ताल्लुकात को देखा जाए तो इंडिया पर ये मिसाल जो है वो बिल्कुल सादिक आती है, क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू जो कि प्रीमियर हैं इसराइल के, और इसराइली फ़लस्तीनी जो इस वक्त सिचुएशन चल रही है उस पर इसराइल के जो प्रीमियर हैं उन्होंने एक ट्वीट किया और 25 ममालिक के झंडों को शेयर किया कि हम इनके शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने इसराइल का साथ दिया। यानी इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है दुनिया में वो ये चल रही है कि कौन इसराइल के साथ है और कौन फ़लस्तीन के मज़लूम मुसलमानों के साथ है। तो इसराइल का साथ हमेशा से इंडिया देता रहा है और ऐसा लगता है कि इंडिया और इसराइल हमेशा स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी हैं बहुत सारी जगहों पर। तो इस सूरत हाल में जो नेतन्याहू ने ट्वीट किया उसमें इंडिया का जिक्र कहीं भी नहीं है। इंडिया के अंदर ये एक डिबेट भी बन चुकी है कि इंडिया का ने हमेशा इसराइल का साथ दिया बहुत सारे महाज पर, और उसके बाद भी क्यों इसराइल जो है उसने इंडिया का फ्लैग जो है वो अपने ट्वीट में शामिल क्यों नहीं किया। पहली चीज़ तो ये कि इस वक्त जो हिपोक्रेसी है दुनिया की वो बिल्कुल खुल के सामने आ गई है कि कौन से ममालिक जो हैं वो जुल्म का साथ देते हैं, कौन से इंसानियत के साथ ठहरते हैं। तो नेतन्याहू के इस ट्वीट के अंदर अगर आप देखें तो 25 ममालिक के झंडे शेयर हो रहे हैं। अगर इन 25 ममालिक में मैं आपको वाज़ेह तौर पर बताऊँ कि कौन कौन से मेजर कंट्रीज़ हैं जिनको हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि उनको भी इस वक्त इसराइल का साथ देना चाहिए, तो उनके नेम्स अगर आप इस ट्वीट में देखें तो इसके अंदर यूनाइटेड स्टेट्स का झंडा बड़ा वाज़ेह है, अल्बानिया, ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रिया, इसके साथ साथ ब्राज़ील की बात करें, कनाडा की बात करें, जस्टिन ट्रूडो जो हैं वो हमेशा न्यूट्रल पर्सनालिटी रहते हैं लेकिन कनाडा ने भी इसराइल का साथ दिया है, कोलंबिया, साइप्रस, जॉर्जिया और जर्मनी जो एंगेला मर्केल हैं और जो जर्मनी का इस वक्त सूरत हाल है, जर्मनी ने वाज़ेह तौर पर किसी भी ऐसे प्रोटेस्ट से रोका है कि जो फ़लस्तीन के हक़ में हो या इसराइल के मुखालिफ हो या किसी भी तरह से यहूदियों के मुखालिफ कोई प्रोटेस्ट वहाँ किया जाए। इसके साथ साथ हंगरी, इटली, स्लोवेनिया एंड यूक्रेन जो है ये वो ममालिक हैं जिन्होंने इस वक्त इसराइल का साथ दिया है। अब बड़ी लम्हा फ़िक्रिया है इस टाइम कि वो ममालिक, वो कंट्रीज़ जिनको इस वक्त हमेशा से दुनिया की नज़रें होती हैं जिनके ऊपर कि वो अपना इंटरनेशनल डिप्लोमेसीज़ के अंदर, इंटरनेशनल लॉबीज़ के अंदर अपना रोल प्ले करते हैं। तो यहाँ पर इस सिचुएशन को देखना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो UN का इजलास हुआ सिक्योरिटी काउंसिल का, और अब 20 मई को जो एक और इजलास होने जा रहा है यूनाइटेड नेशन के अंदर जनरल असम्बली का, UNGA का इजलास जो कि 20 मई को होगा, उसमें यही 25 ममालिक के जो फ्रेंड्स हैं वो भी लॉबी करेंगे और ये उस करारदाद के अगेंस्ट वोट दे सकते हैं। मैंने जैसे अपने पिछली वीडियो में आपसे एक्सप्लेन किया कि अब पता चलेगा कि कौन से मुल्क जो हैं वो जुल्म का साथ दे रहे हैं और कौन से मुल्क जो हैं वो ह्यूमैनिटी का साथ दे रहे हैं। बहरहाल पाकिस्तान, टर्की, इंडोनेशिया, रशिया, चाइना, ये वो तमाम ममालिक हैं जो इस वक्त फ़लस्तीन का साथ दे रहे हैं। बात यहाँ पर मैं इंडिया की कर रहा था, तो इंडिया जो है उसने इसराइल का साथ इस वक्त क्यों नहीं दिया। आपको याद होगा कि जब 2019 के अंदर अभिनंदन के जहाज़ों को पाकिस्तान ने गिराया था और जब इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान उस वक्त बॉर्डर के ऊपर जो सूरत हाल पैदा हुई थी, तो ये कहा जा रहा था कि इजरायली जो तैयारे हैं और इजरायली पायलट्स जो हैं इस सारे मामले के अंदर इंडिया के साथ हैं और पाकिस्तान के ऊपर इजराइल एक ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है। ये बात इस हद तक बिल्कुल ठीक है कि इजराइल ने जो बैकडोर डिप्लोमेसीज़ हैं उसमें ना सिर्फ इंडिया को सपोर्ट किया बल्कि इंडिया को आर्म्स जो हैं और जो अपने एम्यूनिशंस हैं वो देने की बात भी की। इंडिया को अपना डिफेंस सिस्टम भी शेयर करने की बात की कि पाकिस्तान के ऊपर अगर इंडिया अटैक करता है तो इजराइल जो है वो भारत के साथ ठहरेगा। लेकिन इस वक्त जब भारत की ज़रूरत इजराइल को पेश आई तो भारत उसके साथ क्यों नहीं ठहरा। और जो नरेंद्र मोदी हैं हमेशा से उनको क्रिटिसाइज़ किया जाता है कि वो जीनोसाइड करते हैं मुसलमानों का और मुसलमानों के अगेंस्ट भी हैं, लेकिन यहाँ पर उन्होंने क्या किया? क्या वाकई ही यहाँ पर कोई पॉलिटिकल गेम खेली है और जो इंडियन पॉलिटिक्स है, जो इंडिया की आवाम है, वो भी इस पर गम गुस्से में नज़र आती है मोदी के अगेंस्ट और अपनी गवर्नमेंट के अगेंस्ट कि आपने इजराइल के लिए इतना कुछ किया और दुनिया के साथ मुखालफत भी ली और इजराइल ने आपका नाम उन 25 झंडों में शामिल ही नहीं किया। तो पहली बात तो ये एक अच्छी बात है कि इंडिया इस सारी सूरत हाल में फ़लस्तीन के साथ ठहरा है, इजराइल के साथ नहीं ठहरा। लेकिन क्यों ऐसा हुआ कि इजराइल ने इंडिया को एक्सेप्ट नहीं किया और इजराइल और इंडिया के दरमियान क्या कोई ड्रामा चल रहा है? तो मैं आपको थोड़ा सा इसको हिस्ट्री में बैकग्राउंड इसका एक्सप्लेन करता हूँ। आपको याद होगा कि कुछ अर्सा पहले, 2-3 साल पहले की बात है, ट्रंप का दौरे सदारत था और यरूशलेम को ट्रंप ने इजराइल का दारुल हुकूमत करार दिया
اور یہ کہا کہ جو یونائٹڈ اسٹیٹس کا سفارت خانہ ہے وہ یروشلم میں کھولتے ہیں. اور اس میں آپ کو واضح کروں کہ یروشلم جو ہے, ایسٹ یروشلم جو ہے, وہاں پر اس وقت سارا سچویشن خراب ہے, اور یروشلم کے اوپر جو قبضہ ہے وہ اسرائیل کو دینے کی بات جو ہے وہ اس کا بہت بڑا حامی یونائٹڈ اسٹیٹس ہے. اس جگہ پہ جب یروشلم کو تسلیم کرنا تھا اسرائیل کا دارالحکومت, تو بہت سارے ممالک نے نہ صرف اس کی مخالفت کی بلکہ فلسطین کے حق میں نعرے بھی ہوئے, اور بہت ساری جگہوں پر اس کے خلاف پروٹیسٹ بھی کیا گیا کہ یو ایس یروشلم کو کیوں دارالحکومت بنانا چاہتا ہے, کیونکہ یروشلم تو فلسطینیوں کے پاس ہے. اس جگہ پر جب یہ ساری صورتحال پیدا ہوئی تو انڈیا جو ہے اس نے یروشلم کی اس موو میں یونائٹڈ اسٹیٹس کا ساتھ نہیں دیا, اور اس کا واضح مقصد تھا کہ وہ اسرائیل کے اس پلان کے ساتھ نہیں ٹھہرا. کیوں نہیں دیا؟ کیونکہ اس اجلاس کے اندر تقریباً 128 ووٹ جو ہیں وہ اس حق میں پڑے کہ یروشلم کو اسرائیل کا دارالحکومت نہیں بنانا چاہیے, یعنی یہ فلسطین کی فیور میں گئی بات, اور 35 ایسے ووٹ تھے جو بالکل اس میں شامل ہی نہیں ہوئے تھے. تو بہت کہا گیا انڈین ڈپلومیسز کو, انڈیا کو, اس کے اپنے جو تجزیہ کار ہیں اور انڈیا کے جو اپنے انالسٹ ہیں, انہوں نے انڈیا کو یہ کہا کہ آپ کو یا تو اس اجلاس میں شرکت ہی نہیں کرنی چاہیے, اور اگر شرکت کرنی چاہیے تو پھر آپ کو اسرائیل کے حق میں ووٹ دینا چاہیے. لیکن ایسا نہیں ہوا, بھارت نے اس میں شرکت کی اور بھارت نے ووٹ جو ہے وہ فلسطین کے حق میں دیا. تو یہ پہلی چیز تھی جس وجہ سے اسرائیل اور بھارت کے درمیان جو ڈپلومیٹک ایشوز ہیں وہ کریٹ ہونا شروع ہوئے. اب یہاں پہ آپ کو اس کی صورتحال بتاؤں کہ اصل وجہ کیا ہے. تو اس کی 3 وجوہات ہیں جو ہمارے سامنے آئی ہیں. پہلی وجہ تو یہ ہے کہ انڈیا جو ہے وہ جہاں پانی کا بہاؤ ہوتا ہے وہ اس طرف بہنا چاہتا ہے. یعنی انڈیا انٹرنیشنل ٹرینڈز کو فالو کر رہا تھا کہ جب 128 ممالک, اتنی بڑی اسلامک کنٹریز جو ہیں جس سے اس کے مفادات ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ اتنے زیادہ جو ممالک ہیں, اگر وہ ایک پلڑے میں بیٹھ رہے ہیں تو اس وقت یہ موقع نہیں ہے کہ یہاں پر ان کی مخالفت کو مول لیا جائے. تو انڈیا نے اپنی ایک ڈپلومیسی اور ایک پالیٹکس کو یہاں پر پلے کیا. دوسری صورتحال یہاں پر یہ ہے کہ جو سعودی عربیہ ہے اور جو UAE ہے وہ کسی بھی صورت اسرائیل کی اس موو کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا تھا, اور UAE اور سعودی عربیہ کے ساتھ انڈیا کے اپنے تعلقات تھے. تو یہ دوسری وجہ ہے جس وجہ سے انڈیا نے UAE کے پریشر میں اور سعودی عربیہ کے پریشر میں پیلسٹائن کے حق میں ووٹ دیا اور اسرائیل مخالفت ووٹ دیا. تیسری جو اس کے اندر صورتحال وہ یہ ہے کہ جو انڈیا اور اسرائیل کے درمیان جو آرمز ڈیل چل رہی تھی, اس ڈیل کے اندر بھی بہت سی ایسی شرائط تھیں جس پر انڈیا کو مجبوراً اسرائیل کی بہت سی باتیں ماننی پڑ رہی تھیں, جس میں انٹیلیجنس شیئرنگ اور ان کا بہت سارا ڈیفنس سسٹم جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ شیئر کرنا تھا. تو یہاں پر انڈیا کو کہیں نہ کہیں یہ لگ رہا تھا کہ انڈیا جو ہے وہ شاید اپنی بہت ساری چیزوں کو اسرائیل لابی یا اسرائیل کیمپ میں ٹرانسفر کر چکا ہے, تو اب ایک وقت ہے کہ جب یہاں پر نیوٹرل تھوڑا سا پلے کیا جائے. تو یہ 3 وجوہات تھیں جس کی وجہ سے انڈیا نے بیسیکلی اس کیمپ میں جانے سے انکار کیا جس میں اسرائیل جا رہا تھا. اب جب یہ دوبارہ صورتحال پیدا ہوئی ہے تو انڈیا اس وقت بھی بہت محتاط رویے کے ساتھ اس کو دیکھ رہا ہے, اور مودی جو ہے وہ اسرائیل کی سپورٹ, کشمیر میں ظلم ڈھانا, یہ سب چیزیں اپنی جگہ پہ رکھے گا, لیکن وہ اس وقت انٹرنیشنل کمیونٹی اور جو موسٹلی جو لوگ ہیں جو فلسطین کی اس وقت جو ان پہ ظلم ہو رہا ہے اس کا ساتھ دے رہے ہیں. تو اس وقت جو انڈیا ہے وہ اس خطرے کو مول نہیں لینا چاہتا کہ وہ بھی اپنی اسپیشلی جو اسلامک ورلڈ ہے, جو پرشین گلف ہے, جو UAE ہے, جو گلف ریاستیں ہیں, ان سے وہ دشمنی اس وقت مول لینے کی بالکل پوزیشن میں نہیں ہے. سو اس وجہ سے اس جگہ پر بھی انڈیا نے کوئی بہت زیادہ کھل کر اسرائیل کے حق میں بیان نہیں دیا, جس کی وجہ سے نیتن یاہو نے ان کا جو فلیگ ہے یا انڈیا کو اس بارے میں بالکل پریز نہیں کیا. اور اسی وجہ سے انڈیا کے اندر ایک ٹرول ہے کہ ایک بہت زیادہ ڈسکشن ہو رہی ہے کہ ہم نے ہمیشہ سے اسرائیل کا ساتھ دیا اور اسرائیل نے ہمیں اپنا دوست کیوں تسلیم نہیں کیا, اور ہماری لیے سالیڈیرٹی کی اور یونٹی کی بات ہمارے لیے کیوں نہیں کی. تو اب آپ کو 2 باتیں یہاں سمجھ آئیں گی. ایک بات یہ کہ ایک انڈین عوام کا جو رویہ ہے اینٹی پاکستان, اینٹی مسلمز, اور اپنے ملک کے جو پاور کوریڈورز ہیں ان کو اس بات پہ اکسانا کہ آپ اسرائیل کے کیمپ میں جائیں, آپ ظالموں کے کیمپ میں جائیں. تو یہاں سے بھی سمجھ آتا ہے کہ جو انڈین عوام میں سے کچھ لوگ جو ایکسٹریمسٹ ہیں, جو اس وقت سچ کا ساتھ نہیں دے سکتے ہیں, وہ بھی حکومت کو پریشرائز کر رہے ہیں. لیکن ظاہر ہے حکومتیں بہتر طریقے سے سوچتی ہیں. تو اس وقت انڈیا کا فلسطین کے کیمپ میں چلے جانا یا فلسطین کے لیے دبے لفظوں میں بات کرنا اور کھل کر مخالفت نہ کرنا فلسطین کی, تو یہ چیز جو ہے وہ اسرائیل کو انوائے کر رہی ہے. تو کہا یہ جا رہا ہے کہ آنے والے دور میں شاید اسرائیل کے جو ڈپلومیٹک ریلیشنز ہیں ود انڈیا وہ بھی تھوڑے سے ڈاؤن ہوں گے. اور اس کی ایک اور بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ انڈیا جو ہے وہ اسرائیل اور یونائٹڈ اسٹیٹس کے کیمپ میں جا کر اس وقت خطے میں پریشانی کا شکار ہے, کیونکہ اس وقت خطے کے اندر روس
جو کہ بہت بڑی طاقت ہے اور ہمیشہ روس نے انڈیا کے بارڈرز کے ساتھ ہی رہنا ہے اور اس کے خطے میں ہی رہنا ہے، اور اس کے ساتھ چائنا ہے، اس کے ساتھ پاکستان ہے، پھر ایران ہے. تو انڈیا کے جو اس وقت سارے ڈیزائنز اس خطے میں چل رہے ہیں وہ سارے بھی سارے یونائٹڈ اسٹیٹس اور اسرائیل کے ساتھ ہوتے ہوئے انڈیا کو بہت زیادہ فائدہ نہیں دے رہے، بلکہ انڈیا کو ایک چیلنجنگ صورتحال کا سامنا ہے. تو اس ساری صورتحال میں اس وقت ہم اس وقت دنیا کی یہ ڈپلومیسیز اور دنیا کا یہ چہرہ بھی سامنے آیا کہ جب نیتن یاہو نے 25 ممالک کو ٹویٹ کیا تو ہمیں یہ بات کلیئر ہوئی کہ دنیا کے ظلم کو سپورٹ کرنے والے ابھی بھی کچھ ایسے ممالک موجود ہیں. بینگ اے ممبر آف اسلامک کنٹریز، OIC، ہمارا جو عرب لیگ ہے، ہمارا جو اسلامک اتحاد فرنٹس ہیں، ان کو اس وقت چاہیے کہ یہ بھی اپنی کھل کر اظہار آزادی کریں، کھل کر اظہار کریں اور اس آزادی کی بات کریں جو ہم نے پیلسٹائن کو لے کر دینی ہے. اور اس وقت موقع ہے کہ 20 مئی کو یونائٹڈ نیشن کے اجلاس کے اندر مسلم ممالک جو ہیں وہ ایک یونٹی کے ساتھ اس کاز کو لیڈ کریں اور یہ قرارداد پاس ہو کہ یروشلم کی حفاظت ہو، اس وقت غزہ اسٹرپ کی حفاظت ہو، بیت المقدس کی حفاظت ہو، اور جو ویسٹ بینک ہے اس کی حفاظت ہو تاکہ فلسطینی جو لوگ ہیں ان کو ان کے ڈیو رائٹس مل سکیں. یہ صورتحال ہو گئی کہ اسرائیل نے جن ممالک کا نام لیا. دوسری جو صورتحال وہ یہ ہے کہ ان ممالک میں احتجاج نہیں ہوئے ہیں جن کے اندر فرانس ہے. فرانس نے ان احتجاج کو روکا ہے کہ جو یہودیوں کے خلاف کیے جائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ جرمنی میں احتجاج کی کال کو روکا گیا ہے. آسٹریلیا میں ایک خاتون نے جب اسرائیل کے پرچم کو نظر آتش کیا تو آسٹریلین جو پرائمر ہیں انہوں نے یہ کہا کہ ہم کسی بھی مڈل ایسٹ کرائسس کو اپنے ملک میں ہوا نہیں دینا چاہتے، تو آپ اس پہ خاموش رہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو جسٹن ٹروڈو ہیں وہ ایک امن کا چہرہ ہیں، لیکن جسٹن ٹروڈو نے بھی اپنے ملک میں کسی بھی حق میں ریلیاں اور مخالف ریلیوں کی مخالفت کی ہے. تو اس وقت ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ دنیا کتنے حصوں میں تقسیم ہو چکی ہے. لیکن آپ کو بڑے واضح طریقے سے بتاؤں کہ جو چائنا اور رشیا ہے، یہ دو بڑی پاورز جو ہیں اس خطے کی، جن کو مڈل ایسٹ کے نیبرہڈ میں ہیں، انہوں نے بڑے کھل کر مخالفت کی ہے اسرائیل کی اور کہا ہے کہ اسرائیل باز رہے. اگر اسرائیل نے اپنے حملے نہ روکے اور ڈی سیٹلمنٹس نہ روکیں ان پیلسٹائن، تو پھر آنے والے دور میں ہم فلسطین کا ساتھ دیں گے اور اسرائیل کے خلاف جا سکتے ہیں. تو اس وقت جو ڈیوائیڈ آیا ہے دنیا کے اندر کہ دنیا آدھی اسرائیل کے ساتھ اور آدھی جو ہے پیلسٹائن کے ساتھ ہوئی ہے، ہم دعا گو ہیں کہ جو پیلسٹائن کے جو عوام ہیں اللہ پاک ان پر اپنی رحمت کرے اور ان کو اپنا واپس وہی خطہ ملے جس خطے کے لیے وہ ہمیشہ سے اپنی قربانیاں دیتے رہے ہیں. ہم اس ایشو کے اوپر آپ کو بار بار اپڈیٹ اس لیے کر رہے ہیں کہ جو ریپڈ چینجز ہو رہی ہیں ہم اس پہ آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں. اگر آپ کو کوئی کویشچن اس حوالے سے ہو، آپ کے کوئی کنسرنز اس حوالے سے ہوں، یا آپ کوئی نیا اینگل اسٹوری کا اگر جاننا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں ضرور لکھیے، کامنٹس میں رائے دیجیے، اس کو شیئر کیجیے، اس کو لائک کیجیے اور بیل آئیکن ضرور دبانا ہے آپ نے تاکہ نوٹیفیکیشنز آپ کو ٹائملی ملتے رہیں. آپ نے